مشرکین کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان احد سے نیچے آئے اور شہداء کو کفن پہنا کر دفن کیا۔ حالت یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن جسم سے چھوٹا تھا، تو پاؤں پر پتے اور گھاس پھوس ڈال کر دفنایا گیا۔ ایک ایک کفن میں کئی صحابہ کو لپیٹا گیا اور ایک ہی قبر میں 7 دفنا دیا گیا۔ ایسے شہداء بھی تھے کہ مسلمان ہوتے ہی جنگ پر آ گئے اور کوئی نماز بھی نہ پڑھی، پھر بھی شہید ہو کر جنت پا گئے۔ اور ایک مقتول ایسا بھی تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار سے لڑا، ان کو قتل کیا، مگر یہ سب اپنی قوم کے لیے کیا، پھر زخموں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی اور جہنم میں گیا۔ بچوں، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ انسان، نبی اور صحابہ کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کے بجائے اپنی قوم کی خاطر عمل کرے گا تو بے فائدہ ثابت ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی تھے، ان کے جنازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روئے کہ آواز اونچی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے بھی خون مستقل بہہ رہا تھا اور روکے نہ رکتا تھا۔ اس پر چٹائی جلا کر راکھ لگائی گئی تو رکا۔ ایک خاتون کے والد، شوہر اور بھائی تینوں شہید ہو گئے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں تو کوئی مصیبت مشکل نہیں۔ احد کے معرکے میں 65 یعنی 65 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ کفار 30 کے لگ بھگ مارے گئے۔ اس شام مسلمان واپس مدینہ آ گئے، لیکن اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کا پیچھا کریں گے اور ہمارے ساتھ وہی چلے گا جو کل غزوے میں شریک تھا۔ یہ اس لیے کیا کہ کفار کہیں پلٹ کر دوبارہ حملہ نہ کر دیں، اور ابو سفیان تو واقعتاً یہی سوچ رہا تھا کہ آج مسلمان زخمی ہیں، کیوں نہ مدینہ پہنچ کر انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان تو خود ان کے پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے خیریت اسی میں سمجھی کہ جلد از جلد مکہ پہنچ جائے۔ اس مہم کو غزوہ حمرۃ الاسد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، غزوہ احد میں 3000 کفار مل کر بھی مسلمانوں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے جو 313 مسلمانوں نے بدر کے دن ان کو پہنچایا تھا، یعنی 70 ہلاک اور 70 گرفتار ہوئے تھے، جبکہ احد میں 65 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن کیفیت ایسی رہی کہ کفار خود کو فاتح سمجھ کر لوٹے، حالانکہ وہ احد پر چڑھ کر مسلمانوں تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس لیے اس غزوے کو کسی ایک فریق کے لیے شکست یا فتح سے تعبیر کرنا مشکل ہے۔ اس میں رہتی دنیا تک یہ سبق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و عن مانا جائے، یعنی جو کہا گیا ہے اس کو ویسے ہی پورا کیا جائے، اور پھر امیر کی اطاعت بھی کی جائے اور اس کے مقابلے میں اپنا ذہن نہ لگایا جائے۔ مشورہ دیا جا سکتا ہے، مگر عمل تب ہی ہوگا جب امیر منظور کر لے۔ اگر امیر کی بات نہ مانی تو بھلے ہمیں دنیا کا تو فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن آخرت کے حساب سے ہم نقصان ہی میں رہیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آج کے واقعے سے بہت سے سبق سیکھے ہوں گے، اور اسی لیے ہم نے آپ کو مکھیوں کی اور چھتے کی مثال دی تھی، تاکہ یہاں پہ ایک جماعت کا اور ٹیم میں کام کرنے کا سبق مل جائے اور امیر کی اطاعت کا سبق بھی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، مدنی دور شروع کرتے ہوئے ہم نے آپ کو اس کے 4 حصے بتائے تھے۔ آج ہے آپ کا امتحان، تو دیکھیں کون بتاتا ہے وہ 4 دور کون سے ہیں۔ جسے جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، اور جب ہم کہیں گے تو جواب دے گا۔ جی آپ بتائیے۔ بالکل صحیح، ہم دہرا دیتے ہیں۔ پہلے 3 سال کفار مکہ سے جنگ اور مارکے، اگلے 3 سال کفار کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دوسرے عرب قبائل سے مارکے، پھر 2 سال عرب سے باہر کے بادشاہوں سے دعوت اور مارکے، اور آخری 2 سال قبائل اور لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخلہ۔ تو غزوہ احد تک بچوں ہم مدنی زندگی کا پہلا دور مکمل کر چکے۔ آج ہم دوسرے دور کا تذکرہ شروع کریں گے، جس میں یہودی اور عرب قبائل کی اسلام دشمنی اور ان کے خلاف مارکے نظر آئیں گے۔ جیسے مکی دور کا ایک بڑا دشمن ابو جہل تھا، اسی طرح آج کے واقعات میں ہمیں ایک یہودی حیہ بن اخطب نظر آئے گا۔ لیکن پہلے ہم آپ کو ذرا مدینے کے قبائل کے بارے میں تو بتا دیں۔ اگر ہم نقشے میں شمال کو اوپر رکھیں تو مدینے کے اوپر کی جانب احد پہاڑ نظر آئے گا، اس کے دائیں جانب قبیلہ غطفان آباد تھا،
جو بیشتر بدوؤں پر مشتمل تھا۔ احد کے نیچے مدینہ تھا اور اس کے دائیں طرف یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ آباد تھا۔ مدینہ کے نیچے یعنی جنوب کی طرف یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر آباد تھا۔ مدینہ کے بائیں طرف پہاڑی تھی۔ احد سے پہلے تک تو مسلمانوں کی ہمت اور جرت کی بہت دھاک تھی، اور مدینہ کے ارد گرد کے غیر مسلم یہ سوچتے تھے کہ شاید مکہ والے ہی ان کو ختم کریں گے، لیکن احد کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی منمانی اور چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے انہیں خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے امن قائم کرنے کی وجہ سے بدو عرب قبائل کی لوٹ مار میں بڑی رکاوٹ پیش آ رہی تھی، لہٰذا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف فوج جمع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایسے کسی معاملے کی خبر ملتی، فوراً اپنا کوئی لشکر وہاں بھیجتے اور اس کا سدباب کرتے، یہاں تک کہ کچھ قبائل مکارانہ چالوں پر اتر آئے۔ عزل اور قارہ دو قبیلوں کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مبلغ مانگے جو جا کر انہیں اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جنہیں انہوں نے آگے جا کر قتل کر دیا۔ 2 کو قیدی بنا کر مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہی دنوں ان قبائل میں تبلیغ کے لیے ایک رئیس عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلمین کی درخواست کی اور 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر چلا۔ ابھی وہ راستے میں ایک کنویں بیر معونہ کے پاس تھا کہ ایک اور قبیلے کے شخص عامر نے کچھ قبائل کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا اور 2 صحابہ جو اونٹ چرانے گئے تھے ان کے علاوہ سب کو شہید کر دیا۔ وہ 2 صحابہ جب واپس ہوئے تو راستے میں 2 لوگ آرام کرتے ہوئے ملے جنہیں صحابہ نے بدلے کے طور پر قتل کر دیا، لیکن اتفاق سے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی ہوئی تھی، لہٰذا بعد میں ان کی دیت کا انتظام کیا گیا۔ پیارے بچوں، دیت وہ پیسے یا سامان ہوتا ہے جو کسی کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کے بدلے میں دیا جائے۔ خیر بچوں، احد میں تو اتنی بھاری بھرکم لڑائی اور جنگ کے بعد 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، یہاں تو دھوکہ بازی سے اتنا ہی بڑا نقصان ایسے ہی کر دیا گیا۔ اس طرح قبائل نے مسلمانوں کو شدید جانی اور علمی نقصان پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید غمگین رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان قبائل کے لیے فجر کی نماز میں بد دعا کی۔ اس دعا کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، اور جب بھی مسلمانوں پر کوئی بڑی آفت غیر مسلموں کے ذریعے آئے اسے پڑھنا سنت ہے۔ آپ میں سے کسی بچے کو کبھی قنوت نازلہ پڑھنے یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ چلیے، ممکن ہوا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی ہر چیز کی خبر نہیں تھی، بس وہی پتہ چلتا تھا جو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ تو بچوں، ان قبائلی لوگوں کی دیت ادا کرنے میں تعاون حاصل کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ یہودی قبیلے بنو نذیر تشریف لے گئے۔ یہ قبیلہ مدینے سے کس طرف آباد تھا؟ جی ہاں، نیچے کی جانب۔ تو بچوں، وہاں آپ لوگ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ یہود نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں شہید کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ! اس پر ایک شخص گھر کی چھت سے چکی کا بھاری پاٹ پھینکنے پر تیار ہو گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فوراً وہاں سے اٹھ آئے۔ یہودیوں کی اس کھلی دشمنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکل جانے کے لیے 10 دن کا نوٹس دے دیا۔ بظاہر تو ان کی طاقت مسلمانوں کے آگے کچھ نہ تھی، لیکن ان کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے چڑھایا کہ ہم اور دوسرے قبیلے تمہارے ساتھ ہیں، تم مسلمانوں سے جنگ کرو۔ بچوں، یہ وہی شخص ہے جسے اوس اور خزرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مشترکہ طور پر بادشاہ بنانے جا رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، لیکن ظاہر میں مسلمان بنا ہوا تھا۔ اور بچوں، ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی، منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ قیامت میں کہاں ہوں گے؟
جی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جو کہ برا ترین حصہ ہوگا، یعنی کافروں اور مشرکوں سے بھی نیچے، کیونکہ دشمن ہونے کے باوجود مسلمان ان سے جنگ نہیں کر سکتے کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، منافقین کی بری عادتوں میں سے ایک نماز میں سستی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 3 نشانیاں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ہمیں بھی ان سب برائیوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟